السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں اور میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو ہر اس انسان کے لیے ہے جو زندگی میں تنگی، بے سکونی، رزق کی کمی، بیماری، قرض، ناکامی، رشتوں کی پریشانی یا کسی بڑی حاجت میں مبتلا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے بگڑے ہوئے کام بنا دے، دشمنوں کے دل نرم ہو جائیں، رزق کے دروازے کھل جائیں اور لوگ خود چل کر آپ کی عزت کریں، تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسا زبردست روحانی وظیفہ بتانے والی ہوں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے اور جسے لاکھوں لوگوں نے آزمایا اور اپنی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی دیکھی۔ ناظرین، دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، اس کی بات مانیں، اس سے محبت کریں اور اس کے دشمن بھی اس کے لیے نرم پڑ جائیں، لیکن بعض اوقات انسان کی نیت صاف ہونے کے باوجود لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں، گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، شوہر بیوی میں ناچاکی آ جاتی ہے، اولاد بات نہیں مانتی، رزق رک جاتا ہے اور انسان دل سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو کسی دنیاوی سہارے سے زیادہ اللہ کے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو دل اللہ کے ذکر سے جڑ جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں دے سکتی۔ میرے دوستو، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے آج بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ آج کا وظیفہ بھی اللہ کے چند پیارے ناموں پر مشتمل ہے، جنہیں اگر یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ پاک بندے کے نصیب بدل دیتا ہے۔ لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک سچا واقعہ سنانا چاہتی ہوں جو ایک غریب عورت کے ساتھ پیش آیا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی جس کا شوہر مزدوری کرتا۔ گھر میں غربت اس حد تک تھی کہ بعض اوقات بچوں کو کھانا تک نصیب نہیں ہوتا تھا۔ وہ عورت ہر رات روتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتی کہ یا اللہ، میرے بچوں کو بھوکا نہ سلا۔ ایک دن اس نے ایک بزرگ عالم دین کی تقریر سنی جس میں انہوں نے کہا کہ جو شخص روزانہ فجر کے بعد یا رزاق یا وہاب یا کریم 111 مرتبہ پڑھے، اللہ پاک اس کے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وہ عورت یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرنے لگی۔ شروع کے چند دن کچھ خاص فرق نہ پڑا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ پھر ایک دن صبح ایسا ہوا کہ اس کے شوہر کو اچانک ایک بڑی فیکٹری میں نوکری مل گئی۔ چند مہینوں میں ان کا گھر بدل گیا، بچوں کی تعلیم شروع ہو گئی، اور وہ عورت ہر ایک کو یہی کہتی تھی کہ میں نے دنیا کے دروازے نہیں کھٹکھٹائے، میں نے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ ناظرین، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، کمی صرف ہمارے یقین میں ہوتی ہے۔ اسی لیے آج میں آپ سب کو کہتی ہوں کہ اس وظیفے کو صرف الفاظ سمجھ کر نہ پڑھیں، بلکہ دل سے اللہ پر یقین رکھ کر پڑھیں۔ اب میں آپ کو آج کا خاص وظیفہ بتاتی ہوں۔ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے باوضو ہو جائیں، اگر ممکن ہو تو عشاء کے بعد یا فجر کے بعد تنہائی میں بیٹھیں، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ پاک کے یہ مبارک نام پڑھیں، یا ودود، یا لطیف، یا رزاق، یا فتاح، یا کریم۔ اول آخر درود پاک کے ساتھ 313 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ پاک سے اپنی حاجت مانگیں۔ اگر کوئی انسان آپ سے ناراض ہے، شوہر بیوی میں دوری ہے، رزق میں بندش ہے یا گھر میں سکون نہیں، تو اللہ کے حکم سے حالات بدلنے لگیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، وظیفہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کے یقین سے اثر کرتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، چاروں طرف اندھیرا تھا، کوئی سہارا نہیں تھا، تب انہوں نے اللہ کو پکارا اور کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ پاک نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ ذرا سوچئے، جب اللہ اپنے نبی کو سمندر کی گہرائیوں سے نکال سکتا ہے تو کیا وہ آپ کی پریشانیاں ختم نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہے، لیکن دل میں یقین ہونا چاہیے۔ ایک اور واقعہ سنی۔ ایک نوجوان لڑکی تھی جس کی شادی میں مسلسل رکاوٹ آ رہی تھی، ہر جگہ بات بنتے بنتے ٹوٹ جاتی، گھر والے پریشان تھے۔ اس کی والدہ نے 40 دن تک ہر نماز کے بعد یا لطیف 129 مرتبہ پڑھنا شروع کیا۔ 40ویں دن ایک ایسا رشتہ آیا جو نہ صرف نیک تھا بلکہ اس لڑکی کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔
آج وہ عورت ہر ایک کو یہی کہتی ہے اللہ کے ناموں میں بہت طاقت ہے، بس انسان کو صبر کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، آج کل بہت سے لوگ جادو، نظر بد اور حسد کا شکار ہیں۔ گھر میں ہر وقت بیماری رہتی ہے، کاروبار بند ہو جاتا ہے، بچوں کے رشتے نہیں ہوتے اور انسان سمجھ نہیں پاتا آخر مسئلہ کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک نہایت طاقتور قرآنی عمل ہے۔ روزانہ صبح و شام آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھیں اور پھر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کی نظر بد، شیطانی اثرات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دعا اور وظیفے کے ساتھ حلال رزق، نماز کی پابندی، والدین کی خدمت اور سچائی بہت ضروری ہے۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہو، دوسروں کا حق مارتا ہو اور پھر چاہے کہ اس کے وظیفے قبول ہو جائیں تو ایسا ممکن نہیں۔ اللہ پاک پاکیزہ دل والوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بہت ہی خاص درود اور وظیفہ بتانے والی ہوں جو دل کی ہر حاجت پورا کرنے کے لیے بہت مجرب مانا جاتا ہے۔ جمعرات کی رات باوضو ہو کر 2 نفل حاجت ادا کریں، پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1000 مرتبہ پڑھیں اور درمیان میں کسی سے بات نہ کریں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اگر آپ کی دعا میں بھلائی ہوئی تو اللہ پاک غیب سے راستے کھول دے گا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بھی ہمیں یقین کا سبق ملتا ہے۔ جب فرعون کا لشکر پیچھے تھا اور سامنے سمندر تھا، لوگ گھبرا گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ پھر اللہ پاک نے سمندر میں راستہ بنا دیا۔ یہی ایمان آج ہمیں بھی چاہیے۔ اگر آپ قرض میں ڈوبے ہیں، لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے یا ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا ہے تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اب میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتی ہوں جو دلوں کو نرم کرنے اور عزت بڑھانے کے لیے بہت مشہور ہے۔ ہر نماز کے بعد یا عزیزو یا جبارو یا متکبرو، یا عزیزو یا جبارو یا متکبرو 41 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ دشمن بھی عزت دینے لگیں گے۔ لیکن اس وظیفے کو کبھی کسی غلط مقصد کے لیے استعمال نہ کریں، ہمیشہ نیک نیت رکھیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو دنیا خود بخود اس سے راضی ہونے لگتی ہے۔ آج لوگ انسانوں کو خوش کرنے میں لگے ہیں لیکن اللہ کو بھول گئے ہیں۔ اگر آپ اللہ کو راضی کر لیں تو لوگوں کے دل بھی آپ کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں گھر میں برکت رہے، رزق میں اضافہ ہو، بیماری دور ہو اور اولاد نیک بنے تو روزانہ سورہ واقعہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی رزق کے لیے اس سورت کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، جیسے کہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ کثرت سے پڑھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ دیکھیے قرآن میں رزق اور استغفار کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ میرے دوستو، آج کے اس دور میں بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کی بے رخی سے پریشان ہیں، بہت سے مرد کاروبار کی ناکامی سے پریشان ہیں، نوجوان بے روزگاری سے پریشان ہیں اور کچھ لوگ بیماریوں سے تھک چکے ہیں۔ میں آپ سب سے کہتی ہوں اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوں۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھیں اور رو کر دعا کریں۔ وہ رب ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک آنسو بھی اگر سچے دل سے نکلے تو اللہ پاک تقدیر بدل دیتے ہیں۔ آخر میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں، یا اللہ جو بھی یہ ویڈیو سن رہا ہے اس کی ہر جائز حاجت پوری کر، اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اس کے گھر میں سکون عطا فرما، بیماریوں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا کر، اور جو دل ٹوٹ چکے ہیں انہیں اپنی رحمت سے جوڑ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو روحانی وظائف چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔
ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں یا اللہ کرم ضرور لکھیں تاکہ اللہ آپ کے نصیب کے بند دروازے بھی کھول دے۔ اللہ حافظ۔